یعصب الدین، امیر المؤمنین، فاروق الاعظم، صدیق الاکبر، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی کو عطا کی ہے۔ رسول اللہ کی زندگی علی کے بغیر نامکمل ہے، اور علی کی زندگی رسول کے بغیر نامکمل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب ابو طالب کی بھی ہے، جناب ابو طالب علیہ السلام اس دین کو آگے لے کے جانے والے ہیں، آغاز کرنے۔ جب اتنی محبت تھی کہ مشاورت بھی کیا کرتے تھے، اپنے فیصلوں میں شامل بھی کیا کرتے تھے، تو پھر بعد علی ابن ابی طالب امام حسن کو وہ خلافت نہیں ملی، اور پھر تمام تر چیزوں میں حضرت علی کی جو ہے شمولیت کو بظاہر اتنا واضح کیوں نہیں رکھا؟ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب۔ ناظرین، آج جشن ہے اس ہستی کا کہ جس کی ولادت کعبے میں ہو رہی ہے۔ آج حق کے ولی، اللہ کے جلی، نور نبی، امیر ممکنات، امام متقین، مولا یعصب الدین، کائنات کے وسیع، کائنات کے نبی کے وسیع، عقی خلیفہ بالفصل، شاہ مردہ، شیر یزداں، صاحب ذوالفقار، حیدر کرار، غیر فرار، غیر فرار، صاحب منبر سلونی، باب مدینۃ العلم، ابو تراب، ابو الحسن، عقی رسول، اسد اللہ غالب علی کل غالب، مظہر العجائب، عین اللہ، وجہ اللہ، ید اللہ، مرتضیٰ مشکل کشا، ولی اللہ، قوت پروردگار، زوج بطول، نفس رسول، پدر حسنین، استاد جبرائیل، صدیق اکبر، فاروق اعظم، سیف اللہ، فاتح خیبر، فاتح بدر و حنین، ایلیا ارری، جن کے لیے خود مولا کائنات فرماتے ہیں کہ مجھے انجیل میں ایلیا کہا جاتا ہے، زبور میں مجھے بری کہا جاتا ہے، توریت میں مجھے ارری کہا جاتا ہے، ہند میں مجھے کپکر کہا جاتا ہے، روم میں مجھے بطریسہ کہا جاتا ہے، اور فارس میں میرا نام جیتر ہے۔ میری دایا نے میرا نام میمونہ رکھا، میرے بابا یعنی کل ایمان کے بابا صاحب ایمان جناب ابو طالب نے ان کا نام زہیر رکھا، اللہ نے میرا نام علی رکھا، اور میری مادر نے میرا نام حیدر رکھا۔ یعنی جشن مولود کعبہ آج تمام تر ناظرین کو میں دیتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گی، پوری کائنات جشن منا رہی ہے، کیوں نہ منائے کہ آج سید الملائکہ کے جبرائیل یعنی سید الملائکہ جبرائیل کے استاد کی ولادت کا دن ہے۔ خانہ کعبہ میں اللہ کا نور آ رہا ہے، اور میں کہوں کہ اللہ کے گھر میں اترنے کا حوصلہ حیدر، اللہ کے گھر میں اترنے کا حوصلہ حیدر، نہ کسی نبی، نہ ولی، نہ کسی فقیر میں ہے۔ اور جس لکیر کو میں، ہمارے ساتھ اہل بیت، شاعر اہل بیت عمار ہانی ہیں، میں چاہوں گی میرے اس جملے پہ مجھے سمجھے کہ یہ کتنا خوبصورت ہے یہ جملہ، کہ خدا کے گھر میں اترنے کا حوصلہ حیدر، نہ کسی نبی، نہ فقیر، نہ کسی فقیر کو ملا، نہ نبی، نہ ولی، نہ کسی فقیر کو ملا، اور جس لکیر کو دنیا چھپائے پھرتی ہے اسی لکیر میں سب کا مقدر ہمیں چھپا ہوا نظر آتا ہے۔ ہمارے ساتھ 3 جو ہے مہمان گرامی موجود ہیں آج اس جشن کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے۔ میں سب سے پہلے تعارف کروں گی مولانا محمد مسعودی صاحب کا، السلام علیکم۔ حسین مسعودی صاحب کا، السلام علیکم۔ ہمارے قبلہ جو ہیں وہ ملت کے بزرگ ہیں، اور مستحق ہے کہ ان کا پہلے ہم جو ہیں وہ تعارف کراتے۔ پھر ہمارے ساتھ جو ہیں وہ جناب فضل ہمدرد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اہل سنت، برادران اہل سنت کے جو ہیں بہت معروف، اور میں کہوں گی چمکتے ہوئے جیسے درخشاں شخصیات ہوتی ہیں جو ہماری آنکھوں میں ہمیشہ جو ہے وہ چھائی رہتی ہیں، اس طرح کی ایک شخصیت رکھتے ہوئے آپ نے ان کو عموماً جو ہے بہت سے پوڈ کاسٹ میں، بہت سارے پروگرامز پہ دیکھا ہوگا، اور خصوصاً آج کل میں دیکھ رہی تھی کہ آپ نے ایران کے اوپر جو ریسرچ کی ہے، جو پرسنلی مجھے بہت پسند آئی وہ ریسرچ، اور بہت ساری اس طرح سے ریسرچ آپ دیکھتے ہوں گے، لاجواب کرنے اور بہترین دلائل رکھنے والی ایک ایسی ہستی کہ میں سمجھتی ہوں کہ آج مولا کائنات میں ہم نے ان کو بلا کر یقیناً اس فضائل کے ساتھ ایک عدل ہی کیا کہ ہمارے پروگرام میں برادران اہل سنت کی جانب سے ایک بہت ہی معروف اور صاحب عزت ایک ہستی موجود ہے۔ السلام علیکم، خیر مقدم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضل ہمدرد صاحب سے السلام کہ اہل سنت کے نہیں، تمام مکاتب فکر کی ترجمانی کرنے والی، جی بے شک، ہماری کرے زیادہ اچھا ہے۔ جی السلام علیکم، استقبال کرتے وعلیکم ہیں السلام پروگرام میں۔ ورحمۃ اللہ۔ جی آنے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ نہیں، بہت خوشی ہوئی ہمیں کہ جو ہے فضل ہمدرد ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے۔ اتحاد بین المسلمین کے لیے جو بہترین طریقے سے کام کر رہے ہیں،
یقیناً ہم سمجھتے ہیں، ہم تمام تر جو حضرات ہیں ملت جعفریہ سے ہو، اہل سنت سے ہو، دیوبندی سے ہو، وہ سمجھتے ہیں کہ ایسی ہستی کو اگر ہم اپنے پروگرام میں انوائٹ کرتے ہیں اور بلاتے ہیں تو عنوان کے ساتھ بھی عدل ہوتا ہے، اور ہم سب کو ایک اچھا اور بہترین درس بھی جو ہے ایسی شخصیات سے ملتا ہے۔ میرے پاس جو تیسرے مہمان گرامی موجود ہیں وہ میرے پروگرام میں فرسٹ ٹائم ہی آئے ہیں اور شاعر اہل بیت ہیں، عمار ہانی صاحب۔ آج عقیدت کے کس طرح سے پھول نچھاور کر رہے ہیں مولا کائنات کی خوشی میں کہ علی کی تو خوشیاں ہر وہ بناتا ہے جس کے لیے رسول کا کہنا ہے کہ علی یا علی، آپ سے کوئی جو ہے آپ سے حلالی محبت کرے گا، مودت کرے گا، اور جو غیر حلالی ہوگا وہ آپ کے چہرے کو دیکھ کے، آپ کے نام کو سن کے ان کا چہرہ بدل جائے گا۔ اور یہ بہت خوبصورت مولا کائنات کی حدیث ہے۔ یقیناً علی ابن ابی طالب کا جب نام آتا ہے تو وہ کوئی بھی شخصیت ہو ہمارے لبوں پہ مسکان آ جاتی ہے، کیوں نہ آئے کہ علی کا نام تو وہ نام ہے کہ جس کے نام سے پھولوں میں جو ہے خوشبو آ جاتی ہے، تو نہروں میں طغیانی آ جاتی ہے، اور ہواؤں میں جوش آ جاتا ہے۔ یقیناً تمام تر کائنات جو ہے علی کے فضائل میں جھوم رہی ہیں، آج تمام کائنات میں ملائکہ جھوم رہے ہیں، اور ہمارے دیکھنے والے ناظرین بھی یقیناً ان پروگرامز کو دیکھ کر خوشیاں منا رہے ہیں۔ میرا پہلا سوال میں چاہوں گی، ہمارے ساتھ بزرگ ہستی بیٹھی ہوئی ہیں اور ان سے ہی کروں آغا سے، کہ آغا مجھے بتائیے کہ رسول کی حدیث ہے کہ میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے تھے، تو اس حوالے سے آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ دو ہی ٹکڑے تھے اور یہ کائنات بننے سے پہلے اس نور کو بنایا گیا، تو کس طرح یہ نور بنایا گیا؟ کیا ہمیں ملتی ہے یہ اس میں فضیلت، اور کیا ہمیں اس میں راز و رموز چھپے ہوئے پوشیدہ نظر آتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خیر الناس الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایتہ ابی طالب وائمۃ الطاہرین وحجۃ اللہ علیہ اجمعین۔ بعد انا وعلی من نور واحد، ایک حدیث مبارکہ اور اس کا آپ نے حوالہ دیا، یہی ہے کہ رسول اکرم نے اس حدیث کو بھی بیان فرمایا کہ اول خلق اللہ نور، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق، بے شک، یعنی خدا مخفی تھا، کنزاً مخفیہ، خدا وند عالم اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خزانہ مخفی تھا، اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میری شناخت ہو، میری پہچان ہو، میری عبادت ہو، میری اطاعت ہو، میری بندگی ہو، تو اس نے ایک نور خلق کیا جسے کہتے ہیں نور محمدی صلی اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کہ اول خدا بند عالم نے اپنی عبادت، اور یہ جتنی بھی میں نے الفاظ استعمال کیے ان سب کے لیے نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلق کیا، اور نور رسالت ماب جسے کہیں گے ہم آپ، وہ پھر کیا ہے؟ وہ نور تھا کہ جس کے دو ٹکڑے ہوئے، انا وعلی من نور واحد، اس لیے کہ پھر وہاں پر آ کر کے رسول نے یہ بھی فرما دیا کہ یہ نہیں سمجھنا کہ میں اور علی دو ہیں، یہ ایک نور کے دو ٹکڑے، بے شک، اور یہ کیا ہے؟ پہلے آغاز میں یہ ایک تھا، ٹوٹ کے کہاں پر؟ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اس دنیا میں وجود پائی، تو پھر وہاں پر خدا بند عالم نے اس نور کے دو ٹکڑے کیے، اور یہ نور دو ٹکڑے ہو کر کے ایک گیا نبوت کی طرف، ایک گیا امامت کی طرف، جن کا نام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ رہے ہیں، اور دوسری طرف سے علی مرتضیٰ، یہ یہاں ٹوٹا ہے، اور پھر آ کر کے جب اس منزل پہ آیا کہ جسے حضرت فاطمہ کہتے ہیں اور علی مرتضیٰ کا جو عقد ہوا، تو پھر یہ دوبارہ یہ نور ایک جمع مجتمع ہوا، تو پھر کیا چیز سامنے آئی؟ امام حسن، امام حسین، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضرت ام کلثوم کی ذات، یہ پھر پیکر سامنے آیا جسے لولو اور مرجان بھی کہا گیا، اور بہت ساری تعریفیں۔ تو اسی لیے میں کہوں گا کہ ایک جملے میں بس آسان اور کہہ دوں میں اس کو، کہ یہ بھی خداوند عالم نے واضح کر دیا، جسے شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا نا کہ بے دم یہی تو پانچ ہیں، بے دم یہی تو پانچ ہیں، مقصود کائنات، مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی،
یہ یہاں پر آ کر کے یہ کنبہ پورا کا پورا، جسے ہم خاندان رسالت کہتے ہیں، جسے ہم مددگار رسالت کہتے ہیں، جسے البتہ رسالت کے مختلف درجے بھی ہیں، نبوت کے درجے ہیں، کس لحاظ سے درجے ہیں، یعنی اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک مرتبہ کار رسالت ہوتا ہے، ایک مرتبہ مقصد رسالت ہوتا ہے، ایک مرتبہ شریک کار رسالت ہوتا ہے، ایک مرتبہ کیا ہے اتباع رسالت ہوتا ہے۔ یہ سارے مختلف درجے ہیں، ہم ہر ایک کو گڈمٹ جب کر دیتے ہیں۔ ہاں، مقصد رسالت خدا، اس کا مقصد کیا تھا؟ دین۔ یہ مقصد رسالت کیا تھا؟ دین الہی، اللہ کی جو منشا ہے اس کو عوام تک، لوگوں تک، ناس تک پہنچانا، یہ مقصد رسالت تھا۔ اور کار رسالت رسول اکرم انجام دے رہے ہیں۔ اور شریک کار رسالت، وہ شریک کار رسالت یہ اہل بیت ہیں جو شریک کار رسالت ہے۔ یہ حضرت علی مرتضیٰ ہیں، جیسے نور کا دوسرا ٹکڑا آپ نے کہا، یہ کیا تھے؟ شریک کار رسالت۔ اور کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجوہات ہیں، اس کی دلیلیں ہیں، اس کے اپنے پورے ایک باب ہے جس کو سمجھنا مشکل ہے اس وقت اتنے مختصر سے وقت میں، لیکن اتنا کہا جائے گا کہ ہاں رسالت انتظار کر رہی ہے۔ جیسے کمال رسالت کے لیے خدا نے دنیا کو انتظار کرایا ہے۔ 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء آئے، کس کے لیے؟ رحمتاً للعالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو وہ انتظار تھا جو کائنات کو انتظار کرایا گیا۔ اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سے نبی ہے، کنت نبی بین آدم ماء والطین، کہ اس وقت بھی میں نبی تھا کہ جب حضرت آدم ابھی آب و گل کی منزل میں تھے۔ اور اس نور کے 2 ٹکڑے ہونے کی ایک دلیل کسی نے اچھا لکھا، میں اس کی تفصیل میں بھی نہیں جا سکتا، صرف اتنا کہوں گا کہ پڑھنے والے نے پڑھا نہج البلاغہ کو، نہج البلاغہ پڑھنے کے بعد اس نے ایک ہی جملہ لکھا، اور کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، نیوٹن کے حوالے سے جانتے ہیں، اور بھی اس میں شخصیات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یا تو علی وہ ذات ہے جس نے یہ کائنات خلق کی ہو، سبحان اللہ، یا کائنات اس کے سامنے خلق ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ نور واحد جو رسول نے فرمایا، اس کی تشریح تو دوسرے بھی کر رہے ہیں کہ وہ چیزیں پھر حضرت آدم سے لے کے کہ پھر توبہ قبول ہوئی تو وہ دعا لے آئیے کہ حضرت آدم کی دعا کیا تھی، اس کے اندر بھی انہی نوروں کا تذکرہ، صرف نور واحد سے پھر وہ ساری ہستیاں ہیں۔ یعنی پنجتن جسے کیا ہے، قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم، یہ جو تعارف کرایا پنجتن کہاں سے ملے؟ قرآن نے کہاں بتایا پنجتن؟ تو پنجتن قرآن نے یہاں بتایا۔ وہی نور، جس نور کی بات آپ کر رہی ہیں، جب وہ نور کیا ہے مباہلے کے میدان میں چمکا ہے تو تلواریں زیر ہو گئی ہیں، سبحان لیکن اللہ۔ کردار اور نور رسالت اور نور امامت جو چمکا ہے، نور عصمت جو چمکا ہے، نور کیا کہہ لیجئے کہ اہل بیت جب چمکا ہے تو پھر وہ ساری زمین خیرہ تھی، پھر سبحان وہاں اللہ، کسی کو نظر نہیں آیا۔ سبحان اللہ، پھر سبحان وہ اللہ۔ ماننے پر جو ماننے کو تیار نہ تھے اسلام کو، انہی نور کے صدقے میں، یہی نور علی ہے، یہی نور فاطمہ ہے، یہی نور بے حسن شک، و بے شک۔ حسین ہے، یہی نور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ۔ یہی نور ہے جو جس نے اسلام کو منوا دیا، اور یہی وہ نور ہے جس کے چہرے کو دیکھ کے خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یا علی انت اول المسلمین، آپ ہی پہلے مسلمین ہیں اور آپ ہی پہلے مومنین ہیں۔ یقیناً پروردگار عالم کی جب جلالت غش میں آئی تو کعبے کا در پھٹا اور مولا کائنات کی ولادت ہوئی۔ میں دوسرا سوال لینا چاہوں گی مفتی صاحب سے کہ مفتی صاحب یہ بتائیے، ماں قبل ولادت علی اور ماں بعد ولادت علی، نہ کعبے میں کسی کی ولادت ہوتی نظر آتی ہے، نہ اس سے پہلے نظر آتی ہے۔ ٹھیک ہے، خاندان بنی ہاشم کے پاس جو ہے کنزیاں تھیں، لیکن ہمیں کسی کی ولادت نظر نہیں آتی، نہ کسی نبی کی نظر آتی ہے، نہ کسی اولیاء کی نظر آتی ہے، نہ کسی وصی کی نظر آتی ہے۔ نبی بھی تو 1.25 انبیاء تھے، لیکن یہ فضیلت صرف اور صرف علی ابن ابی طالب، جناب ابو طالب کے فرزند کو نظر آتی ہے، سید بطحا کے بیٹے کو نظر آتی ہے۔ کیا یہی فضیلت تھی کہ جس کی وجہ سے مرکز بحر فضائل مولا کائنات کو کہا جاتا ہے، اور رسول کی مودت محبت اتنی نظر آتی ہے کہ رسول نے بیٹی بھی دی، یا کچھ اور بھی فضائل تھے جن کی سببیت ہمیں ابھی تک اتنی آشکار نہیں؟ میں چاہوں گی کہ آپ اس کے اوپر تبصرہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن والہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے اتنے خوبصورت پروگرام کے اندر اتنے قابل ہستی علامہ صاحب کی موجودگی میں
اور بہت ہی خوبصورت عنوان سے معنون جو آپ نے امام علی علیہ السلام کی ولادت کے جشن کے عنوان سے جو منعقد کی ہے یہ محفل، اس پہ مجھے انوائٹ کیا، بہت شکر گزار ہوں۔ دیکھیں جو سوال آپ نے کیا ہے بہت خوبصورت سوال ہے، بہت علمی سوال ہے۔ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی جو خصوصیت ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ دو ہاشمیین کی اولاد ہیں، بے شک، یعنی آپ کی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت اسد الہاشمیہ علیہ السلام اور جناب ابو طالب علیہ السلام، یہ دونوں ہاشمی ہیں، اور یہ خصوصیت امام علی کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام علی اہل البیت علیہ السلام میں سے ہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ احزاب سورۃ نمبر 33 آیت نمبر 33 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ امام علی اہل البیت میں سے پہلے فرد ہیں، بے شک، اور اصحاب کساء میں امام علی دوسرے ہیں۔ بے شک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل البیت کو جو مقام عطا کیا ہے وہ قرآن کے ساتھ ساتھ عطا کیا ہے۔ قرآن نور ہے، اہل البیت نور ہے۔ بے شک، قرآن روشنی کرتا ہے، قرآن کو کسی روشنی کی ضرورت نہیں ہے، یقیناً، اہل البیت کو کسی روشنی کی ضرورت نہیں بے ہے۔ شک، قرآن کے ہوتے ہوئے کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، اور اہل البیت کے ہوتے ہوئے کسی فرد کی ضرورت نہیں ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں۔ بے شک، قرآن سے انسان سیکھتا ہے، قرآن کو سکھاتا نہیں ہے۔ بے شک، اہل البیت سے سیکھنا ہے، ان کو سکھانا نہیں ہے، بے شک، ان کو تعلیمات نہیں دینی، ان سے تعلیمات لینی ہے۔ یہ امام علی علیہ السلام کے جو والدہ ہیں فاطمہ بنت اسد علیہ السلام، ان کے بارے میں اہل سنت کا بھی اتفاق ہے کہ یہ مومنہ تھی، بے شک، اور حالت ایمان پر ہی ان کا وصال ہوا۔ بے شک، یعنی یقیناً، جو کتابی اختلافی مسائل ہیں اس میں بھی جناب ابو طالب علیہ السلام کے اوپر اختلاف ہے، اہل سنت کا اور اہل تشیع، لیکن والدہ پہ نہیں ہے، والدہ پہ نہیں ہے، کیا والدہ کہنا ہے، ماجدہ پہ سبحان نہیں ہے۔ اللہ، والدہ ماجدہ وہ ہستی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ماں کی محبت فاطمہ بنت اسد سے ملی ہے، بے شک، اور جو کھانا وہ بناتی تھیں اگر دوسرے بچوں کو دینے سے پہلے مجھے سب سے پہلے عطا کیا کرتی تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس گھرانے کے احسانات ہیں، رسول پر کسی کا احسان نہیں ہے سوائے اس گھرانے کے۔ بے شک، پوری امت کے اوپر، تمام انسانیت کے اوپر رسول کا احسان ہے، لیکن اس گھر کا احسان ہے رسول کے اوپر۔ اسی لیے جب فاطمہ بنت اسد کا وصال ہوا علیہ السلام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے قبر انور کے اندر لیٹ گئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنی والدہ ماجدہ یعنی امام علی کی والدہ فاطمہ بنت اسد کو اتارا اور وہاں قبر انور کے اندر اتارا۔ سبحان اللہ، بے شک، لا ریب، تو جب ولادت کا وقت تھا، حضرت عباس فرماتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کی والدہ وہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہی تھی، اور اس موقع پر انہوں نے دعا کی پروردگار میں تیری مومنہ، میں تجھ پر ایمان لے کر آئی، اس وقت یہاں پر کوئی نہیں ہے۔ تو ولادت کے اس جو لمحات ہوتے ہیں اس موقع پر وہ کعبہ کی دیوار شق ہوئی اور امام علی علیہ السلام ان کی ولادت کے لیے پردہ کر دیا گیا، اور اس طرح وہاں پر ولادت ہوئی کعبۃ اللہ کے اندر۔ یہاں پر میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ کسی اور کی ولادت نہیں ہوئی، تھوڑے اختلافی اقوال کتابوں میں ملتے ہیں کہ حکیم بن حزام ان کی ولادت بھی کعبۃ اللہ میں ہوئی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو متفقہ بات ہے اور جو مثبت بات ہے، جو قابل وثوق ذرائع سے جو معلوم ہوئی ہے، جو اتھینٹک ہے، وہ یہی ہے کہ امام علی کے سوا کسی کی نہیں ہوئی۔ اچھا، جن ہستی کا آپ نے نام لیا ہے ابھی، میں پوچھنا چاہوں گی کہ وہ کون تھے کہ جن کا تاریخ میں ملتا ہے فتح مکہ پر ایمان لائے ہیں وہ، ہوں، اور ان کا تعلق رسول اللہ کے ساتھ بہترین تعلق تھا۔ اچھا، وہ ایمان فتح مکہ تک نہیں لائے ہیں، لیکن وہ چونکہ ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام کے رشتہ داروں میں سے ہیں، اور جب شیب ابی طالب کے اندر آپ کا محاصرہ کیا ہوا تھا تو اس موقع پر وہ مدد بھی کیا کرتے تھے، لیکن بہرحال یہ قول کوئی درست قول نہیں ہے۔ یعنی ایک سوچ یہ بھی ہے کہ آپ وہ فضائل جو امام علی کے لیے ہیں اسے دوسروں کے اندر ثابت کریں، ٹھیک ہے، اور اس طرح آپ اہل البیت کے فضائل کم کرنے کی کوشش کریں، اور اس طرح کی شخصیات کی جانب فضائل منسوب کیے گئے۔ لیکن سبحان یعنی اللہ، حیرت کی سبحان بات اللہ، یہ ہے کہ فضیلت نہ ماننے پر آتے ہیں تو امام علی کے نہیں مانتے، حکیم بن حزام کے مانتے ہیں، اور جب ماننے کی بات ہوتی ہے تو پھر یہ کسی کے لیے بھی مان لیتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ میں نے ساتھ میں ایک
عرض کر دیا، اس کا مقام تو نہیں تھا، لیکن شاید دیکھنے والے کو یہ کہیں کہ چونکہ آپ نے جملہ استعمال کیا کسی کے نہیں ہوئی تو یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب حکیم بن حزام کی ہوئی ہے، تو یہ روایت درست نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے جیسے یہ فرمایا کہ اہل البیت علیہم السلام یا امام علی کو فضیلت کعبۃ اللہ سے ہے۔ کعبۃ اللہ بلا شک و شبہ بنا ابراہیمی ہے اور شاعر اللہ میں سے ہے، بے شک، لیکن یہ اہل البیت جو ہیں قرآن مجید کے اندر ان کو اہل البیت جنہیں کہا گیا ہے، اور اصحاب کسا حدیث کی روشنی میں اس آیت کی تفسیر میں رسول اللہ نے فرمایا پنجتن پاک جن کو کہتے ہیں اصحاب کسا، یہ ان کی نسبت اس گھر کے ساتھ ہے، اس گھر کے وارث ہیں، اس گھر کے امین ہیں، چونکہ ابراہیم علیہ السلام سے جو سلسلہ آ رہا ہے اس کے وارثین آگے یہ ثقلین ہیں، اس کے وارثین اس گھر کے، اور قرآن اور اہل البیت علیہ السلام ان میں خصوصاً امام علی علیہ السلام، یہ اس گھر کا جو مشن ہے، اس گھر کو جس بنیاد کے اوپر قائم کیا گیا یعنی توحید کی، اس کو آگے لے کر چلنے والا ہے۔ تو دونوں ایک ساتھ ساتھ ہیں، یعنی امام علی علیہ السلام اور اہل البیت علیہ السلام، اور یہ بیت اللہ جس نسبت کی وجہ سے کہا گیا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ گھرانہ یہ منفرد گھرانہ ہے۔ فاطمہ بنت اسد علیہ السلام، ان کی اگر زندگی کو ہم دیکھیں، رسول اللہ کی نصرت کرنے والی ہیں۔ رسول اللہ کی نصرت اس موقع پر کہ جب ارد گرد کے ماحول میں یہ بات پھیل گئی ہے کہ یہاں پر نبی مبعوث ہوئے ہیں، تو یہود وہ ان کے سارے پلاننگ یہ تھی کہ اس نبی کو قتل کر دیا جائے، وہ تو شروع سے دشمن رہے ہیں۔ تو حفاظت کرنے والی، بچانے والی، بچوں کی طرح تربیت کرنے والی، بچوں کی طرح پالنے والی، وہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ دیگر بھائیوں کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کو بھی اپنے گھر کے اندر پالا اور پرورش کیا، تو ان کے بہت فضائل ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گھرانے کے جو فضائل بیان کیے ہیں، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ امام حسن حسین کے لیے کہا سیدہ شباب اہل الجنہ، سیدہ زہرا کے لیے کہا کہ سید النساء المؤمنین، سید النساء اہل الجنہ، ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ کے لیے فرمایا سید النساء المؤمنین، اور امام علی کے لیے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، یا علی انت منی وانا منک، اے علی آپ مجھ سے اور میں تجھ سے ہوں، آپ مجھ سے اور میں آپ سے ہوں۔ اسی طرح بخاری کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے، بلکہ یہ حدیث متواتر ہے، یعنی قرآن مجید کی جو آیت ہوتی ہے اسی درجے کی یہ روایت ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبوۃ بعدی، یا علی آپ کا مقام اور مرتبہ میرے ساتھ رشتہ وہ ہے، مقام و مرتبہ وہ ہے کہ جس طرح موسیٰ کے ساتھ ہارون کا تھا، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ نے جو مقام و مرتبہ علی کے لیے دیا، نبوت کے سوا تمام مقام رسول اللہ نے ان کے لیے امام علی علیہ السلام کو دیے۔ اسی طرح آخری جملہ عرض کرتا چلوں کہ جو محبت کی بات ہے، علی کے چہرے کو دیکھ کر جو محبت ہے، علی کو پہچان کر جو، بلکہ صحابہ کی پہچان بھی علی کو دیکھ کر ہوتی ہے۔ جی ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم منافقوں کی پہچان رسول اللہ کے زمانے میں علی کے ذکر سے کرتے تھے، علی کی پہچان سے کرتے تھے کہ علی کے ساتھ کوئی شخص کیا رابطہ رکھتا ہے، کیا اس کا تعلق ہے علی کے ساتھ۔ ایک مرتبہ رسول اللہ نے امام علی سے فرمایا یا علی لا یبغضک الا المزعزع، یا علی آپ سے صرف وہی بغض کرے گا جو مزعزع ہوگا۔ بے شک۔ تو امام علی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ مزعزع کون ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ دعی ابن دعی ولد الزنا، یعنی وہ شخص جس کے نسب کے اندر وہ شک ہوتا ہے وہی آپ سے صرف بغض کرے گا۔ اور اس روایت کو ابن الجزری نے مناقب امام علی کے اندر ذکر کیا اور صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح عبادہ بن صامت جلیل القدر صحابی ہیں، انصار کے وہ صحابی عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ہم جب ہمارے بچے ہو جایا کرتے تھے تو ہم اپنے بچوں کی پہچان وہ علی کے چہرے کو دکھلا کر کرتے تھے، یعنی علی آ رہے ہیں، ہم اپنے، کیونکہ ہم گھروں سے باہر ہوتے تھے اور ہمارا واسطہ اگر کافی زمانے ہم گھروں میں واپس نہیں آئے ہوتے تو ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے بستر کے اوپر ہماری زوجہ نے وہ خیانت کی ہے یا وہ اس نے خیانت نہیں کی ہے۔ تو جو بچہ اگر ہمارے گھر میں ہوتا تو ہم اس بچے کو علی کا چہرہ دکھاتے تھے، کسی جگہ بٹھا دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بچے یہ بتاؤ کہ یہ جو شخص آ رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے۔ اگر بچہ یہ کہتا کہ یہ شخص مجھے اس چہرے سے محبت ہے، میں اس چہرے کو پسند کرتا ہوں، اللہ اکبر، تو ہم اپنے بچوں کے اوپر خوش ہویا کرتے تھے اور اپنی بیگم کو برقرار رکھتے تھے کہ یہ ہماری بیگم ہے اور ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور اگر وہ بچہ کہتا کہ نہیں مجھے یہ چہرہ پسند نہیں ہے، میں اس سے بغض کرتا ہوں، یا یہ مجھے چہرہ پسند نہیں آیا، اس طرح کے کوئی الفاظ کہتا تو پھر ہم واپس آ کر اپنی بیگمات کو طلاق دیا کرتے تھے۔
حق. عبادہ ابن صامت فرماتے تو علی معیار ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے 240 نمبر کی، کتاب الایمان کے اندر ذکر کیا، اس کو امام مسلم بن حجاج القشیری رحمہ اللہ نے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے، اور فرمایا امام علی نے خود اس کو روایت کیا زر بن حبیش سے. امام علی فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ نے فرمایا یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، اے علی آپ سے صرف مومن محبت کرے گا اور منافق بغض رکھے گا. تو اتنے مقامات ہیں علی کے. علی آپ نے دیگر بھی مقامات جو آپ نے القابات ذکر کیے، یعصوب الدین، امیر المؤمنین، فاروق العظم، صدیق الاکبر، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی کو عطا کی ہے. بے شک صاحب الصدیق الاکبر، فاروق، یا علی انت الفاروق الذي تفرق بین الحق والباطل، انا الصدیق الاکبر، میں صدیق اکبر ہوں، لا یقولها بعدی الا کذاب، میرے بعد یہ الفاظ اپنے لیے یہ ٹائٹل کوئی یوز نہیں کرے گا مگر کذاب ہوگا. امام علی نے فرمایا، مستدرک للحاکم کی روایت ہے، علی فرماتے ہیں میں صدیق اکبر ہوں، میں فاروق ہوں، میں حق اور باطل کے درمیان میں تمیز کرنے والا ہوں. یہ علی کے القابات ہیں. علی رسول اللہ کی زندگی علی کے بغیر نامکمل ہے، اور علی کی زندگی رسول کے بغیر نامکمل. سبحان اللہ سبحان اللہ. علی ابن ابی طالب کے جتنے فضائل بکھیرے جائیں وہ کم ہے. ایک نشست کے کوزے میں تو بند کرنا ناممکنات میں سے ہے. آقا نے بڑا خوبصورت مثال دے کے کہا تھا کہ کسی اور کی ولادت کعبے میں ہونا ناممکنات میں سے ہے. یقیناً امیر ممکنات وہی تو ہے کہ جن کے لیے تمام تر ناممکنات جو ہے وہ اس جگہ آ کر پس نظر آتی ہے جب فضائل علی ابن ابی طالب کی گفتگو کی جاتی ہے. خود رسول اللہ کعبہ کے وارث ہیں، میں نے عرض یہ کیا نا، کعبہ کے وارث ہیں، اور پھر ان کی والدہ جو ہے فاطمہ بنت اسد الہاشمیہ، ان کے احسانات ہیں رسول اللہ کے. بے شک جب وہ تکلیف میں ہوں گی اللہ ان کو کیسے اکیلا چھوڑ سکتا ہے؟ یعنی کہ بانی اسلام کے احسان پورے اسلام پر ہیں، اور بانی اسلام پر احسان ابو طالب کے خاندان کے ہیں. جناب ابو طالب کے بھی ہیں. جناب ابو طالب علیہ السلام اس دین کو آگے لے کے جانے والے ہیں، آغاز کرنے والے ہیں، دعوت ابراہیمی کے وارث ہیں جناب ابو طالب علیہ السلام. اور یعنی آپ میں نے اس پہ پہلے بھی ایک جگہ گفتگو کی تھی کہ جو مکی دور ہے رسول اللہ کا پورا، یعنی 13 سال بعد از اعلان نبوت، بعد از بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، 13 سال نبوت کا جو زمانہ ہے ابو طالب کی سیرت ہے وہ. یعنی جو سیرت محمدی ہے وہی سیرت ابو طالب علیہ السلام، جو سیرت ابو طالب ہے وہی سیرت مصطفیٰ ہے علیہ السلام. یا علی لا یحبک طاہر الولادہ، جو طاہر الولادہ ہوگا وہ آپ سے محبت رکھے گا، اور جو لا یحبک الا طاہر الولادہ، اور جو خبیث الولادہ ہوگا وہ آپ سے محبت نہیں رکھے گا. بڑا خوبصورت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت حدیث ہے. اور میں چاہوں گی کہ اب عقیدت کے پھول جو ہیں وہ عمار ہانی صاحب جو ہیں وہ بکھیریں، اور پروگرام کا وقت چونکہ بہت مختصر ہوتا ہے ورنہ ہم مزید منقبتوں کو بھی رکھتے، لیکن ابھی ابتدا ہم جو ہے عمار صاحب سے کریں گے. بالکل، میں سب سے پہلے تو ممنون متشکر ہوں حیدر ٹی وی کا اور آپ کا کہ مجھے ذاکرین امیر المؤمنین کی فہرست میں شمار کیا. بے شک. اور میں اختصار کے ساتھ بلکہ بالخصوص مفتی فضل احمد صاحب کی جو گفتگو ہے اسی سے متصل کرتے ہوئے میں اپنا کلام پیش کرتا ہوں. محمد وعلی محمد صلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وبارک وسلم. کیونکہ امیر المؤمنین کا فرمان ہے کہ انا صدیق الاکبر، میں پیش کر رہا ہوں. لبیک حیدر یا علی صدیق اکبر، یا علی صدیق اکبر، یا علی دارین میں نور محمد کا جو ٹکڑا ہے، دارین میں نور محمد کا جو ٹکڑا ہے، کونین میں جو ایک ہی مولود کعبہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا محمد نے جسے مولا بنایا ہے، اپنا وزیر و جانشین کہہ کر پکارا ہے. میرے محمد کا وہی پہلا خلیفہ ہے. سبحان اللہ. بعد از پیغمبر یا علی ہیں آپ برتر، یا علی صدیق اکبر، یا علی صدیق اکبر، یا علی. اور صدیق جو قرآن میں صدق علیہ ہو،
صدیق جو قرآن میں صدقن علیہ ہو، صدیقۃ الکبریٰ سی جس کی پاک زوجہ ہو، اللہ اکبر، اللہ جس نے لعاب مصطفیٰ گھٹی میں پایا ہو، جھوٹوں پہ لعنت کو جسے حق نے بلایا ہو، بے شک تم ہی بتاؤ کون، تم ہی بتاؤ کون اس سے بڑھ کے سچا ہو، سچوں کے رہبر یا علی مولا بوذر، یا علی صدیق اکبر، یا علی صدیق اکبر، یا علی لبیک حیدر، یا علی۔ بس میں وقت آخری پیش کروں، آخری بند پیش کروں اس کلام کا۔ ہانی اگر یہ امر مقصود جلی ہوتا، مفتی صاحب کے گانا ہوتا، ہانی اگر یہ امر مقصود جلی ہوتا، ہارون و موسیٰ کی جو نسبت تھی وہی ہوتا، شامل رسولوں میں محمد کا وسیع ہوتا، بعد از محمد مصطفیٰ کوئی نبی ہوتا، میرا علی ہوتا، میرا علی ہوتا، فقط میرا علی ہوتا، اللہ اکبر یا علی، اللہ اکبر یا علی ہے حق کا محور، یا علی صدیق اکبر، یا علی صلوات بر محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ ناظرین اب وقت ہوا ہے بریک کا۔ بس آتے ہوئے بریک لینا ہے، بریک لینا۔ ہاں اچھا، آڈیو آپ یہاں پہ ریکارڈ کر رہے ہیں؟ آڈیو میں بھی دے دوں گا آپ کو، کوئی مسئلہ نہیں۔ ناظرین اب وقت ہوا ہے صراط مستقیم میں ایک بریک کا، اور ہمارے ساتھ رہے گا۔ بریک سے واپس آ کے ہم آپ کو بتائیں گے کس طرح صحابہ اکرام اجمعین جو ہیں وہ مشاورت لیا کرتے تھے مولا کائنات سے، قسیم النار والجنہ کیوں کہا جاتا تھا، صراط مستقیم کیوں کہا جاتا تھا، اور مفتی صاحب جو ہے ہمیں مزید جو ہے حق سے آشنائی کراتے ہوئے ملیں گے مزید سیگمنٹ میں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، بریک کا وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ شکریہ ناظرین بریک میں ہمارے ساتھ رہنے کا۔ اب ہم مزید سوالوں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ایک شعر کو شامل کرنا چاہوں گی، بلکہ ایک نظم کو شامل کرنا چاہوں گی، محسن نقوی کی بہت خوبصورت نظم ہے۔ من موج میں ہے تن اوج پہ ہے، من موج میں ہے تن اوج پہ ہے، حق بات سقی سلطان علی، سرتاج سہاد عقیدے کا ہر مومن کا ایمان علی، ایکان علی ممبر محراب جزا مسند، جب سب سوم سلاد اذان علی، ہر آیت کا مفہوم علی، ہر آیت کا مفہوم علی، مقصود علی، میزان علی، اور بے عیب صحیفہ عصمت کا لا ریب قدر قرآن علی، میرے قبلے کی سجدت زینت، میرے قبلے کی سجدت زینت، تیرے کعبے کا مہمان علی، اور پڑتال سے لے کر عرش تلک میرے خالق کی پہچان علی، سب نبیوں کا سردار کہے، سب نبیوں کا سردار کہے، میرا جسم علی، میری جان علی، کونین کا تنہا خالق کا مخلوق پر ہے احسان علی، کونین کے تنہا خالق کا مخلوق پہ ہے احسان علی، ہر کفر کے رستے پہ حائل فولاد کی ایک چٹان علی، اور تقدیر کی شوق انگوٹھی پہ، تقدیر کی شوق انگوٹھی پہ جگمگ جگمگ ہر آن علی، الماس علی، یاقوت علی، ہیرا علی، گوہر علی، مرجان علی، میری جان علی۔ ناظرین مزید سوالوں کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے، اور میں مفتی صاحب سے جو ہے ایک سوال لینا چاہوں گی۔ مفتی صاحب پوچھنا میں چاہوں گی کہ ہم نے سنا ہے کہ جب جناب ابوبکر صدیق سے پوچھا گیا تو انہوں نے بڑا صداقت بھرا ایک جملہ کہا کہ میں چاہتی ہوں آپ ناظرین کو بتائیں کہ صراط المستقیم کے حوالے سے جب رسول اللہ نے سوال کیا تو کہ کون ہے سے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ اے ابوبکر بیٹھ جائیے، دوسری دفعہ کیا، پھر کہا بیٹھ جائیے، جب تیسری دفعہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو آتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ اے ابوبکر صدیق آپ فرمائیے، سوال کیجئے، وہی سوال کے جو آپ کرنا چاہتے تھے، اور جب سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ صراط مستقیم، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے صراط مستقیم، صراط مستقیم کہا، اور پھر خود خلیفہ جو ہیں اول ظاہری خلیفہ جو ہیں اس وقت کہتے تھے کہ ذکر علی عبادت ہے،
اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جناب عمر نے بھی کہا کہ اگر علی آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. تو جب اتنی محبت تھی کہ مشاورت بھی کیا کرتے تھے, اپنے فیصلوں میں شامل بھی کیا کرتے تھے, تو پھر بعد علی ابن ابی طالب امام حسن کو وہ خلافت نہیں ملی, اور پھر تمام تر چیزوں میں حضرت علی کی جو ہے شمولیت کو بظاہر اتنا واضح کیوں نہیں رکھا گیا؟ یہ تصادم کیوں رہا؟ پھر کیوں فرقے بنے؟ پھر علی کی اگر مولائیت کو مان لیا جاتا تو پھر وہ دوسرا سبب کیا تھا؟ دیکھیں, امام تو مانتے ہیں, کافر بھی مانتے ہیں, ہندو بھی مانتے ہیں کہ علی امام ہے, مولا ہے, لیکن امام کی امامت کو ماننے میں کیوں دریغ کی؟ جی بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں, اختلافات تو قائم ہوئے ہیں نا, اختلافات تو بالکل بنے ہیں. خلافت کے معاملات ہیں, ثقیفہ کے ہیں, غدیر کے ہیں, یہ اختلافات تو اس امت کے اندر موجود ہیں. صحابہ کے اندر خود بھی اختلاف رائے موجود تھا, اور فضائل تو اہل بیت کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. صحابہ نے کبھی بھی اہل بیت کے فضائل کا انکار نہیں کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اقدان علی اقراؤنا ابی و اقدان علی. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ہم میں سب سے زیادہ قاری بڑے وہ ابی بن کعب ہیں, اور ہم میں سب سے زیادہ فیصلہ کرنے میں بہتر وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے. اور لولا علی لہلک عمر, اس پہ واقعہ بھی ہے. علی کی قضاء کو اور علی کے علم کو سب تسلیم کرتے ہیں, بے شک, کیونکہ علی باب مدینۃ الحکمہ ہے, باب مدینۃ العلم ہے, اور یہ سب کو معلوم ہے. اور سب صحابہ سے رسول اللہ نے بیعت لی ہے علی کے ولایت کے اوپر. صرف ایک کسی صحابی کی بات نہیں ہے, سب صحابہ کرام کو, اس میں انصار و مہاجرین کھڑے تھے. یمن کے اور شام کے لوگ تو چلے گئے تھے غدیر خم کے مقام پہ, لیکن جو وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھ سکتے تھے کہ ہم نے اسلام میں کوئی کنٹریبیوشن کیا ہے, یعنی السابقون فی الاسلام جو لوگ ہیں, بے شک, اور انصار مہاجرین, ان کے جو بڑا طبقہ ہے ان کو رسول اللہ نے غدیر خم میں روکا اور ان سے کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولا. بے شک, سبحان اللہ. یہ دراصل علی کی ولایت کی بیعت ہے جو صحابہ سے لی گئی ہے, اور ان صحابہ سے لی گئی جو جلیل القدر صحابہ کرام. بے شک. تو ایک بیعت تو وہ ہے جو ثقیفہ میں ہوئی ہے, اور ایک بیعت وہ ہے جو غدیر خم میں ہوئی ہے. ایک بیعت حضرت ابو بکر کی جناب عمر کے کہنے پر ہوتی ہے رضی اللہ عنہما, ان کے کہنے پر ہوتی ہے, اور اس میں بھی انصار و مہاجرین کا آپس میں اختلاف قائم ہوا, وہاں پر تاریخی کتابوں کے اندر ہے. جی بے شک, اس پر اجماع نہیں ہے, لیکن یعنی اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ سب نے کہا ہو کہ ہاں ہم اس کو مانتے ہیں. انصار میں سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ, انہوں نے آخر تک نہیں مانا, اور ان کی شہادت ہوئی ہے شام کے اندر. لیکن یہ جو بیعت ہے جس کو غدیر خم میں ہے, اس پر صحابہ کا اجماع ہے, اس میں تو خاتم النبیین بھی شامل ہے. اجتہاد نہیں ہے؟ نہیں, یہ کیسے اجتہاد؟ نبی کا کوئی اجتہاد تو نہیں, نبی کا فیصلہ ہوتا ہے نا. میں ثقیفہ کی بات کر رہی تھی. جی ثقیفہ میں بات کر رہی تھی. نہیں, ثقیفہ میں تو بالکل اجتہاد ہے, اور اس میں گفتگو بھی ہوئی ہے, اختلاف بھی ہے. اجماع کا میں کہہ رہا ہوں, اجماع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا کام جو سوسائٹی میں ہو جائے, ملک میں ہو, اور اس پر سب کی آراء ایک ہو. بے شک. یعنی اس میں اگر الیکشن ہو تو اس میں 100% ہی ایک شخص کو ووٹ مل جائے. تو ثقیفہ میں ایسا نہیں ہوا. یعنی ثقیفہ میں جو انصار میں جو سعد بن عبادہ ہے ان کا اختلاف رہا, اور یہ بڑی توانا آواز ہے. وہ ہے کہ حزب اختلاف وہاں پر موجود ہے, جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ایک حزب اختلاف پارٹی اور ایک حزب اقتدار ہے. تو بہرحال ایک ثقیفہ میں بیعت ہے, اور ایک بیعت وہ ہے جو رسول اللہ نے لی ہے. اس میں نبی بھی موجود ہیں, اس میں صحابہ کرام ہیں, اس میں سب نے اتفاق کر لیا کہ ہاں علی ہمارا مولا ہے, علی سے اختلاف نہیں ہو سکتا. اور مولا کا معنی یہ ہے کہ جس سے اختلاف نہیں ہو سکتا, جس سے زندگی میں تعلیم لی جائے گی, جس کو تعلیم دی نہیں جائے گی, جس کو سکھایا نہیں جائے گا, جس سے سیکھا جائے گا. اسی لیے حضرت عمر اپنی زندگی میں فرمایا کرتے تھے, اگر عمر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. لولا علی لہلک. آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے. بڑا خوبصورت جملہ ہے. جی, یعنی علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو علم حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ علی بن ابی طالب ہے. بے شک. وہ ہمارے پاس جو ہدایت حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے, کیونکہ رسول اللہ نے علی کو چھوڑا ہے اس امت کی رہنمائی کے لیے. بے شک. رسول اللہ نے بیار و مددگار اس امت کو نہیں چھوڑ دیا. اور یہ مستدرک للحاکم کی روایت ہے کہ میرے بعد تم نے جب ہدایت لینی ہے, یعنی علی بن ابی طالب وہ شخص ہیں کہ جو دین کے معاملے کے اندر آگے امت کی قیادت کرنے والے ہیں. بے شک. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس طرح میں نے عرض یہ کیا کہ قرآن کے ساتھ اہل البیت کو چھوڑا ہے, تو اہل البیت میں سب سے اول درجے میں وہ امام علی علیہ السلام ہے.
یقیناً یہ سب فضائل ہیں، اختلاف بھی ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کرام میں آپس میں اختلافات ہوئے ہیں، لیکن اسی جگہ پر وہ صحابہ وہ اہل البیت کے فضائل ماننے والے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے علی کا ذکر عبادت ہے، بے شک، علی کا ذکر عبادت ہے، علی کے ذکر کے بغیر ان کی مجلس مکمل نہیں ہو سکتی۔ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، بہت اعلیٰ۔ پروردگار عالم ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت مدلل طریقے سے، بہت احسن طریقے سے انہوں نے ولائے علی کی وضاحت کی ہے، اور پروردگار کہتے ہیں کہ جب پروردگار عالم کسی کی تقدیر کو روشن رکھ دیتا ہے نا، تو اس در سے وابستگی اس کے لیے جو ہے منظوری ہو جاتی ہے، مجھے یہ لگتا ہے۔ میں اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، ہم جس طرح سے مفتی صاحب نے اتنا خوبصورت انداز میں بولا، ہمارے ساتھ ایک بزرگ شخصیت ملت جعفریہ کی موجود ہیں یقیناً، جو بہت خوبصورت طریقے سے بات کرتے ہیں، اور میں تو بہت ہی ان کے پروگرامز وغیرہ دیکھتی ہوں، ہم لوگ ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ آج ناظرین ایک ایسا سوال پوچھنا چاہوں گی جو یقیناً میرے اور آپ کی شاید تقدیریں بدل دے۔ ہم نے رسول کی حدیث سنی آغا مولانا صاحب کہ علی کی محبت جو ہے وہ گناہوں کو کھا جاتی ہے، علی جو ہے قسیم النار والجنہ ہے، جنت اور دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ کیا علی کو در قرآن، جبکہ قرآن علی سے الگ نہیں، جیسے قرآن مبین ہے علی بھی مبین ہے، قرآن طاہر ہے علی بھی طاہر ہے، قرآن حق ہے اور علی بھی حق ہے، کیا ہم اس حدیث کو قرآن سے واضح کر سکتے ہیں؟ بہت پیاری گفتگو ہو رہی ہے، میرا دل تو نہیں چاہ رہا کہ میں اس میں داخل ہوں، اس لیے کہ ہمارے مفتی حمزہ صاحب نے جس خوبصورتی کے ساتھ اس پیغام کو پہنچایا ہے، لیکن دو تین چیزیں ہیں جو سامنے آتی ہیں۔ جیسے بھی آپ نے ایک بات کہی کہ جی ہاں، کہ حضرت علی کے لیے العلی مع الحق والحق مع العلی، العلی مع القرآن والقرآن مع العلی، انا مدینۃ العلم والی بابا، انا مدینۃ الحکمہ والی بابا، یعنی اس قدر احادیث کا مجموعہ موجود ہے حضرت علی کی شان میں کہ اگر میں ایک جملہ کہنا چاہوں تو یہ کہوں گا کہ تمام اصحاب کی شان میں جتنی بھی حدیثیں جمع کر لی جائے، تمام کتب کو لے لیا جائے، اور جو فضائل حضرت علی کے لیے جو احادیث کا مجموعہ ہے اس کو رکھا جائے تو علی کی فضیلت کا پلڑا بہت بھاری بے ہے، شک، سبحان اللہ، تمام اصحاب کی فضیلتوں پر۔ یہ اپنی جگہ سب کی فضیلتیں اپنی اپنی جگہ پر موجود، مگر کیا ہے جو علی کی فضیلت ہے وہ تمام اصحاب کی فضیلتوں کو جمع کرے تو علی کی فضیلت کا مقابلہ نہیں ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی کہ جیسے خود فخر الدین رازی ہو جائے یا اور بہت سارے مفسرین ہو جائے جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نے کسی نے کہا 300، کسی نے اس سے بھی زیادہ کی روایت کو نقل کیا کہ شان میں قرآن کی آیتیں، جیسے کہ ابھی حانی بھائی نے کچھ اشعار بھی پڑھے اس میں، کہ علی کی شان میں جتنی فضیلتیں قرآن میں ذکر ہوئی ہیں کسی اور کے لیے ذکر نہیں ہوئی۔ انبیاء کا ذکر ابھی تھوڑی دیر کے لیے روک دیجیے گا، ابھی ہم بات کہیں اور کر رہے ہیں، لیکن بات اور آگے بڑھ جائے گی تو یہ بھی کہا جائے گا کہ جیسے مفتی صاحب نے بہت اچھے ابواب کو کھولا ہے اور بہت خوبصورتی کے ساتھ ایک پیغام ملت اسلامیہ کے لیے دیا ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں، ہر ایک کے لیے، عام و خاص کے لیے، کسی ایک کی نہ طرفداری کی نہ مخالفت کی، اور یہی انسان کا حق یہ ہے کہ آج کے زمانے میں میں تو یہ جملہ کہہ دیتا ہوں کہ اب تو کوئی ایسا بھی مذہب چلایا جائے جس میں انسان کو انسان بنایا جائے۔ بے شک، سبحان اللہ، قرآن آیا یا اللہ کی شریعت آئی یا انبیاء آئے یا اوصیاء آئے یا اولیاء آئے یا اہل بیت اطہار آئے، یہ سب کیوں بھیجے گئے؟ اس لیے بھیجے گئے کہ کیا ہے، انسان کو انسان بنائے، مسلمان بنانے کے لیے نہیں آیا اسلام، بے شک، انسان کو انسان بنانے کے لیے آیا، اور جب انسان بن جائے گا تو اس کے اندر سے مسلمان باہر آتا ہے۔ بے شک، ہم باہر سے مسلمان کو اٹھا کے کسی کے اندر ڈالنا چاہ رہے ہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے۔ جب تک انسان کو آپ انسان بنا دیں گے تو پھر اس کے اندر سے ایک کیا ہے، یعنی اس کے اندر کے شیطان کو نکال دیجئے تو رحمان خود بخود باہر آئے گا۔ تو ظرفیت کو کیسے پاکیزہ کریں گے؟ اس میں اور بہرحال ابواب ہیں، لیکن ہم اور اس طرف آئیں گے کہ جیسے کہ مفتی صاحب نے بھی ایک چیز کی طرف اشارہ کیا، میں اسی کو تھوڑا سا اور آگے لے کے بڑھنا چاہوں گا کہ اصحاب کے زمانے میں اصحاب فیصلہ کرتے تھے، پوری نسلوں کا فیصلہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ نسلوں کا فیصلہ ہوتا تھا کہ یہ کس طرف کا ہے، یعنی اب میں اس سے زیادہ آگے نہیں جاؤں گا، لیکن کیا آپ نے رسول کے زمانے میں تو منافق اور مومن کی پہچان علی کے ذکر سے ہو جاتی تھی،
کیا آپ نے بعد از رسالت مآب بھی اس سنت کو، اس سیرت کو، اس عمل کو جاری رکھا یا چھوڑ دیا؟ اگر یہ سوال ایک محفوظ ہو جائے تو بہت کچھ مسائل حل ہو جائیں گے کہ کب دوران رسالت علی کے نام سے مومن اور منافق کی پہچان ہوتی تھی، تو کیا بعد از رسالت بھی ہم نے اس عمل کو جاری رکھا بے شک، یا یہ عمل چھوٹ گیا؟ یہ بات ایک سوال اب اٹھنا چاہیے، اور میں اس لیے یہ کوئی اور پروگرام ہوتا تو میں نہیں کرتا، جو فضل بھائی موجود ہیں نہیں، میں اگر آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو میں جواب دینے نہیں نہیں یہ اس چیزوں کو لے کے بڑھ رہے ہیں. میں اس لیے صرف یہ ان کے لیے مستقبل میں یہ جس چیز پہ کام کر رہے ہیں میں اس کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں، یہ سوال ایک بڑا مناسب. ہاں، یعنی مولانا صاحب کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آغا آپ کو دیکھ کر بہت سارے لوگ متاثر ہوتے ہیں آپ کی شخصیت سے، تو شاید آپ کے ذریعے کچھ اچھے پیغامات بھی. نہیں، بالکل یہ جو سوال علامہ صاحب نے اٹھایا ہے، یہ صحابہ کرام نہ صرف رسول کے زمانے میں بلکہ عصر رسول کے بعد بھی امام علی کے دور میں اس کا خیال رکھتے تھے کہ وہ ہم یہ دیکھیں کہ علی کی طرف ہونا یہ ایمان کی طرف ہونا، اور علی کے مخالف ہونا یہ نفاق ہم کی اس طرف. کی مثال دیکھتے ہیں نا محمد بن ابی عمار بن یاسر، جی، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، ان سے کسی نے کہا کہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ بہت جلدی کر رہے ہیں ان معاملات کے اندر، یہ جمل الصفین میں سب سے آگے عمار بن یاسر سبحان اللہ، سبحان علیہ اللہ، السلام رضی اللہ عنہ. عمار بن یاسر فداہ ابی و امی، جلیل القدر صحابی السابقون الاولون میں سے. عمار بن یاسر سے کسی نے کہا کہ آپ تو بہت تیزی کر رہے ہیں، کہ آپ ہر جگہ میں سب سے آگے آپ ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اور حذیفہ بن الیمان، یہ دو جلیل القدر صحابی ہیں، حذیفہ بن الیمان، ہمیں معلوم ہے منافقین کی پہچان نہیں ہمیں بتائی ہے رسول اللہ. اللہ اکبر. بس میں تو ایک بات وہ تو جی بالکل اچھی بات کر دی، یعنی یہی بھی کروں کہ ان کے پاس بہت کچھ ذخیرہ ہے، اور یہ آگے چونکہ تمام مکاتب فکر سے ملتے ہیں، تو آج کے زمانے تک آ جائیے کہ اگر ہم آج بھی مومن اور منافق کی پہچان کا پیمانہ اور ترازو اگر ہم نام علی کو رکھ دیں تو مسائل حل ہو جائے گی. بے شک. اور حضرت علی کے حوالے سے میں سیرت کے لیے ایک بات کہنا چاہوں گا پیغام کے طور پہ، کہ سارے اصحاب کا مجمع ہوتا تھا اور رسول کی بزم ہوتی تھی، اور لوگ اپنے اپنے مشورے بھی دیا کرتے تھے، رسول سے یقیناً دین لیتے تھے، اور اپنے مشورے بہت ساری جگہوں پر کبھی یعنی رسول طلب کرتے تھے تو دیتے تھے، ورنہ ضرورت نہ ہو تب بھی دے دیتے تھے. موقع ہوتا تھا، گفتگو ہو رہی ہوتی تھی، مشورے آ رہے ہوتے تھے، بہت مشورے آتے تھے. لیکن ایک ذات تھی جو سائے کی طرح رسول کے ساتھ رہتی تھی، اور ان کی فضیلت اگر دیکھیں تو یہ بھی ہے کہ جی ہاں، یعنی جب وہ آئے تو اس دنیا میں جیسے کہ خاندان کے بتایا کہ جی ہاں یہ ہاشمی خاندان سے، یہ بنو ہاشم میں سے ہے، یہ کیا ہے اس خاندان سے ہے کہ جو متولی کعبہ تھا، یقیناً یہ وہ خاندان ہے کہ جس میں خداوند عالم نے اپنی نبوت اور امامت کو، ولایت کو، خلافت کو معین کیا ہے. اس خاندان میں وہ حضرت ابراہیم کے زمانے میں فیصلہ ہو چکا ہے کہ لا ینال عہد الظالمین، یہ کہاں تک جائے گی امامت، یہ خلافت، یہ نبوت، یہ ظالموں تک نہیں جائے گی. یہ بات قرآن نے طے کر چکا ہے، قرآن نے اس کو محفوظ کیا ہے. اچھا، لیکن بات وہاں سے آگے بڑھتی ہے تو پھر حضرت علی کی ولادت. تو لیکن حضرت علی اگر کعبے میں آئے تو آنکھ نہیں کھولتے. پہلی غذا لعاب دہن رسول، پہلی زیارت کیا ہے؟ اطہر مبارک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آغوش کی گرمی اپنے ماں کے بعد اگر کسی کی آغوش کی گرمی علی نے لی تو وہ رسالت مآب کی تھی. پھر اس کے بعد تو ایک فضائل کا ایک وہ ذخیرہ ہے، کس چیز میں کوئی بھی بالکل یوں کہا جائے کہ حضرت علی کی تو ایک ضربت علی یوم الخندق افضل عبادت الثقلین یا خیر من عبادت الثقلین. یہ روایت خود جو ہے، بہرحال یہ بہت سارے حوالوں سے، لیکن میں اس کو صرف اتنا ہی کہوں گا کہ جی ہاں، یہ فضیلتوں کا انبار جو ہے، انبار حضرت علی کی شان میں. تو اس لحاظ سے حضرت علی کی شخصیت کیا تھی رسول کے زمانے میں؟ حضرت علی کی شخصیت رسول کے زمانے میں یہ تھی کہ سائے کی طرح رہتے تھے. ستون حرس کہہ لیجئے، ستون علی بھی کہا جاتا ہے، موجود ہے، آج بھی موجود ہے، مدینے میں موجود ہے، مدینہ نبوی میں موجود ہے. ستون سریر بھی ہے، ستون وفود بھی ہے، ستون حرس بھی ہے. وہاں پر حضرت علی کھڑے رہتے تھے سائے ہمیشہ. یہ بات اپنی جگہ ہے. لیکن ہوتا گیا، لوگ مشورے دے رہے ہوتے تھے، علی صرف کھڑے ہوتے تھے، کیونکہ حارث کہتے ہی گارڈ کو ہے، آج کے زمانے میں جیسے بات ہو رہی ہے تو محافظ.
تو رسالت میں آپ کی محافظت کی ذمہ داری، یعنی دین کا لانا نبی کا کام ہے، دین کی حفاظت امامت کی ذمہ داری ہے. تو سبحان اللہ، علی بے نے شک. اور اولاد علی نے اس کو نبھایا ہے، اور اسی طریقے سے وہاں کھڑے رہتے تھے. لیکن کوئی کام ہوتا تھا، مشکل کام آتے تھے، یا بزم کے علاوہ بھی، مسجد نبی کے علاوہ بھی جنگ میں ادھر ادھر جہاں پر بھی جب رسول کو کوئی مشورے ہوتے بھی تھے، اور پھر کوئی کام کسی کے ذمہ لگا بھی دیا جاتا تھا اور وہ مشکل ترین کام ہوتا تھا، نہیں ہوتا تھا، واپس آ جاتے تھے. 1 2 3 4 جو بھی جانے یا صاحب واپس آنے، نہیں ہو رہا وہ کام. لیکن حضرت علی کی باری آتی تھی سب سے آتی، اور پھر حضرت علی سے کہتے تھے، آواز دیتے. اب یہاں میں ایک انداز دینا چاہتا ہوں جو میرے بچوں کے لیے میں پیغام بسم اللہ، بسم میں اللہ. مسلم بچوں کے لیے، میں مومن بچوں کے لیے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ علی کی ذات رسول کے سامنے کیا تھی. پورے 33 سال ہیں، اور 33 سال آپ مجھے دکھا دیجیے تاریخ کے، ماشاءاللہ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ 33 سال میں علی کے صرف 3 جملے ملے ہیں مجھے رسول سے. پہلا جملہ، رسول نے آواز دی، یا علی، جی سرکار، لبیک یا رسول اللہ. پہلا یہ کام کر دیجئے، یہ ڈیوٹی انجام دیجئے، یہ کام ذرا کر کے آئیے. اچھا سرکار، جی سرکار. ٹھیک ہے، تھوڑی دیر چلے گئے، اب اصحاب گئے اور واپس آئے. یہ تاریخ ہے، کئی مرحلوں پہ یہ ہوا. اسی لیے کہتے تھے کہ لولا علی اللہ لکن. یہ کیوں جملہ آتا تھا؟ یہ اس لیے آتا تھا کہ ہر موڑ پر، ہر مارکے میں یہ اسلام اتنی آسانی سے لوگوں تک نہیں پہنچا ہے. بے شک، یہ خون جگر خاندان بنی ہاشم ہے، بے شک. یہ ابو طالب کے جگر ہے جس نے اسلام ہمارے تک پہنچایا. یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا وہ سلسلہ ہے جو حضرت فاطمہ بنت اسد ہو جائیں، شہزادی کونین ہو جائیں، علی مرتضیٰ ہو جائیں، رسول تو ہے ہی، اس کی تو بات ہی نہیں ہے. یعنی اس صورت میں ایسا خاندان، اور اس خاندان کا وہ چشم و چراغ جسے علی کہتے ہیں، بے شک. یا وہ علی ہے یا پھر اس نے کسی کو علی بنایا. تو تیسرا جواب، پہلا لبیک یا رسول اللہ، جی سرکار. اچھا سرکار، لیجئے سرکار. جو کام بڑے بڑے اصحاب سے نہیں ہو پاتے، بے شک، حق ہے. علی جاتے تھے، لوگ سمجھتے تھے اب علی واپس نہیں آ سکیں گے. آج تو اتنا بھاری پہلوان، اتنا بڑا پہلوان، اتنا 100 آدمیوں والا پہلوان، اور وہ کنواں ہے اور وہ آگ ہے اور پتہ نہیں کیا ہے، وہاں گئے ہیں، وہاں سے تو آنے کے سوال یہ پیدا نہیں ہوتا. یا اللہ، علی کی خیر ہو. علی کی خیر؟ علی تو علی ہے. پھر وہ واپس آتے تھے تو بس اتنا کہتے ہیں، لیجئے سرکار، جی سرکار. اچھا سرکار، لیجئے سرکار. یہ ہے علی کی ذات. اس سے آگے رسول کے زمانے میں رسول نے ساری فضیلتیں بیان کی، علی نے کبھی نہیں کہا. جب پوچھا گیا کہ یہ کون ہے، کہہ سکتے تھے میرا بھائی، میرے چچا زاد ہے، میرے سسر ہیں، میرے والد ہیں، مجھے پالنے والے ہیں، میری تربیت نہیں. ایک جملہ، یہ آقا میں غلام. بے شک، حق. یہ آقا میں ان کا تابعدار. یعنی تو پھر من کن تو مولا ہو. اور جہاں بات ہوئی تو بس میں اتنا کہوں گا کہ جی ہاں، ثقیفہ میں بے شک ایک جگہ حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کا ہاتھ بلند کیا. کیونکہ ہاتھ کی بات مفتی صاحب نے کی تھی تو میں ایک بات یاد آ گئی تھی، تو میں نے کہا یہ ان کے لیے ہتھیار کر رہا ہوں، ورنہ میں نہیں کرتا یہ بات. کہ وہاں پہ ہاتھ حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کا بلند کیا تو اور بیعت لی. اور غدیر میں کائنات کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کا ہاتھ بلند کیا تھا اور وہاں بیعت لی تھی. اس کو بیعت قرار دیا انہوں نے، اور بالکل صحیح بات کی. اس میں کیا شک و شبے کی گنجائش کہ جو مولا کائنات کہتے ہیں تو رب العالمین، رحمتاً للعالمین، مولا العالمین کیوں نہیں کہتے آپ؟ مولا کائنات جب آپ کہتے ہیں تو عالمین کیوں نہیں اس کا ترجمہ کر لیتے؟ تو مولا العالمین کون ہے؟ علی مرتضیٰ. بس یہی میں پیغام دینا چاہوں گا کہ علی کی سیرت کو اپنانے کی. بے شک، بے شک. سوال میرا تھا کہ مولا کائنات قسیم النار والجنہ ہے، یعنی جنت اور دوزخ کے تقسیم کرنے والے.
تو آغا صاحب نے مولانا صاحب نے جواب دیا کہ رسول کے زمانے میں تو مرکزی ولایت مولا کائنات تھے، معیار جو طہارت تھے وہ مولا کائنات تھے، معیار حق جو تھے، راہ حق تھے وہ مولا کائنات. تو بعد رسول اللہ کیا تھے یا نہیں تھے؟ اور دونوں ہمارے ساتھ جو ہیں وہ مہمان گرامی نے بیک وقت جواب دیا. انہوں نے عمار یاسر کی مثال دی اور آغا نے پورا فلسفہ بیان کیا. لیکن میں کہتی ہوں بعد رسول اللہ ہم جنگ جمل میں دیکھتے ہیں کہ خلیفہ اول ظاہری خلیفہ جو جناب ابو بکر ہیں، ان کے فرزند محمد بن ابی بکر مالک اشتر جیسے صحابی کس کے ساتھ نظر آتے ہیں؟ ہمیں اس کے ساتھ نظر آتے ہیں جس کو رسول اللہ کہتے تھے کہ مدینۃ العلم ہے، یعنی صاحبی منبر سلونی اور خالق نہج البلاغہ کے ساتھ. تمام میں سمجھتی ہوں کہ جو معرفت رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں، وہ مرکز علم کے ساتھ تھے. اور یقیناً ہم دونوں مہمان گرامی جو اتنے خوبصورت انداز سے گفتگو کرتے ہیں، اور مفتی صاحب جو کہ برادران اہل سنت کی طرف سے آج ہمارے پاس مہمان تھے، اور جو ہے اہل سنت جو پوری برادری اہل سنت ہے. دیکھیں جب ہم کسی کو مہمان بلاتے ہیں تو یقیناً وہ تنہا شخص نہیں ہوتا، وہ فردی گفتگو نہیں کرتا، بلکہ اس کے پیچھے پوری اس کی ملت کا جو ہے نظریہ کا جو ہے وہ ظاہر کر رہا ہوتا ہے. اور یقیناً جو ہم اس کو تعظیم دے رہے ہوتے ہیں وہ جو ہے فردی اور شخصی تعظیم نہیں ہوتی، بلکہ وہ دی ہوئی تعظیم، وہ توقیر جو ہے پورے اس کے فرقے یا پورے جو ہے ہمارے لیے برادران اہل سنت کے جو مفتی کرام ہیں ان کے لیے ہے. اور ہمارے ساتھ جو دوسری بزرگ ہستی تھی ملت جعفریہ کی مولانا محمد حسین مسعودی صاحب، ہم ان کی بھی مشکور ہیں.